ابھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جمعیت علماء ہند دینی تعلیم بورڈ کے دلی پردیش اپادھیکش مولانا جاوید صدیقی صاحب۔ مولانا صاحب، کس طرح سے عید کا تہوار منانے کی عید الفطر ایک انعام کا دن ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے روزے داروں کے لیے جنہوں نے روزے رکھے، عبادات کی ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے کہ وہ اپنی خوشی کا اللہ کی عبادت کرنے کی بنیاد پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا وہ ایک دن ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز عید الفطر گویا کہ وہ شکرانے کی نماز ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اللہ تعالیٰ شکر فضل ہے کہ تو نے ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور قوم کو بھی اسی انداز سے پیغام دینا چاہیے کہ بات اصل میں ان کی نہیں ہو رہی ہے کہ جو کسی بھی طرح سے کوئی بھی ماحول کو غلط طریقے سے لے کے جائے، بلکہ خوشی کا اظہار کرنا، عید کو عید کے حساب سے منانا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ویوہار اور برتاؤ کرنا۔ سادگی والی بات یہ ہے کہ سادگی کے بارے کیا ہے، کیا سادگی؟ بھائی سادگی کیا، نئے کپڑے پہننا سنت ہے، مہمان نوازی ہے، جن کو اللہ نے گنجائش دی، اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی، وہ اپنے حساب سے جو ہے عید کو جو ہے منانے کا ان کو حکم ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو اس میں سادگی کیا ہے؟ تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے اندر جو ایک آدھ لفظ آگے پیچھے کرنے والے، سادگی سے اس سے اس سے بناؤ۔ اب اگر کہنے والی بات یہ ہے کہ حالات کے حساب سے کہنا چاہتے ہیں، تو حالات کی بنیاد پر یہ ہے کہ ان کی دل جوئی یہ ہے کہ ان کے غم کو کم کیا جائے۔ جو لوگ جس انداز سے ان پہ حالات آئے ہیں، کہیں بھی آئے، کسی بھی علاقے شہر میں آئے ہیں، تو یہ کہہ کر کے ان کے غم کو بڑھانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کے غم کو کم کرنا ہے، دور کرنا ہے، کہ ان کو اس میں عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے کہ دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، حالات آتے رہتے ہیں، آپ کو پیچھے کی چیزوں کو بھول کر کے اور آگے اچھے انداز کے ساتھ آپ کو آگے چلنا ہے، غم کو بھلاتے ہوئے چلنا ہے۔ باقی اس کا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو جس طرح کے معاملے سامنے آئے ہیں تو اس پر جو کوئی قانونی کارروائی ہے یا اور جو معاملے ہیں وہ کام جو ہے وہ ذمہ داروں کے ہیں۔ جمعیت علماء اپنے حساب سے اس کو جو دیکھ بھی رہی ہے، اور بہت ساری تنظیمیں اس میدان میں ہیں کہ جو اپنے اپنے علاقوں میں اپنے طور پر جو ہے وہ مقدمات کی پیروی وہ تنظیمیں کر رہی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ کرنا ہے۔ ماہ مبارک اللہ کی طرف سے توفیق کا مہینہ ہے، روزے داروں کے لیے خوشی کا یہ دن ہے، اور اس دن میں پوری دنیا کے سامنے یہ بتانا ہے کہ اسلام کا پیغام مسلمانوں کی طرف سے میسیج اس انداز سے جانا چاہیے کہ مسلمان اپنی خوشی کا اور محبت کا اظہار اپنے لیے بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی کرتا ہے، اور پڑوسی کے لیے بھی کرتا ہے۔ خوشی کا مسئلہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، قوم کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس علاقے میں جہاں بھی ہوں وہ اپنے پڑوسیوں کو دعوت دے۔ ہم لوگ بعض دفعہ جو ہے دعوت دے کے بلاتے ہیں کہ بھئی عید کا موقع آپ آئیے جی ہیں، اور ہمارے کئی منو جی ہیں، اور اس کے بعد کئی اور لوگ ہمارے ساتھی ہیں، پانڈے جی ہیں، کہ ہم نے خاص طور پر ان کو جو ہے شبھم ہیں، کئی ایسے ہیں جو پترکار بھی ہیں اور سماجی لوگ بھی ہیں، تو ہم نے کہا بھائی دیکھیے یہ عید میں آپ آئے، وہ آتے بھی ہیں، وہ شیر بھی کھاتے ہیں اور کھیر وغیرہ بھی کھا کے جاتے ہیں، خوشیاں بانٹ کے جاتے ہیں۔ تو عید ایک اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے پوری دنیا کے اندر ایک محبت کا ماحول بنانا مقصد ہے، پیار محبت کا ماحول بنانا ہے، پورے ملک کے اندر، ہر محلے علاقے کے اندر، ہر سماج کو دعوت دینی ہے، سب کو بلانا ہے، اب بلا کر کے، اور سبھی کو یہ چاہیے کہ اپنے اپنے محلے علاقے کے اندر ان کو اپنے پڑوسیوں کو بلائے اور بلا کر کے ان کا اعزاز، ان کا احترام کرے، تو وہ بھی ان سے خوشی کا اظہار کریں اور وہ بھی ان کے احترام کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کریں۔ بھارت کے اندر الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں، یہاں صرف ہندو مسلمان ہی نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے مذہب کے لوگ یہاں ہیں۔ الگ الگ شہروں میں، الگ الگ اسٹیٹ میں اگر جائیں گے تو وہاں بہت سارے دھرم کے الگ الگ ماننے والے مل جاتے ہیں، الگ الگ سب کی زبانیں ہیں، لینگویج الگ الگ ہے۔ تو بھارت ایک ایسی سنسکرتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا دیش نہیں ہے کہ جہاں اتنے رنگ کے لوگ رہتے ہوں، رنگ بھی الگ الگ، زبان بھی الگ الگ، اور دھرم مذہب بھی الگ الگ۔ تو بھارت کی سنسکرتی کو بنا کے رکھنا اور ہر مذہب کے تہوار کا سمان کرنا، اور جتنے بھی دھرم استھل ہیں اور دھرم گرو ہیں، دھرم گرو، دھرم استھل اور مذہبی اور دھارمک تہوار، ان کا خیال رکھنا ہر ایک سماج کی ذمہ داری ہے، ہر سماج کی ذمہ داری ہے، جن کا بھی جو دھرم ہے ان کا تہوار ہے، چاہے وہ ہنومان جینتی ہو، رام نومی ہو، گرو نانک جینتی ہو، یا بالمیکی سماج کا جلوس ہو، جین سماج کا جلوس ہو۔ مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ جلوس نکالتے ہیں، محرم میں نکالتے ہیں، ماہ ربیع الاول کے مہینے میں نکالتے ہیں، عید میلاد النبی کے نام پر جلوس نکالتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح پھر اور بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، بہت سے، جیسے عید کا موقع
عید الاضحیٰ، عید الفطر کا موقع، شب برات کا موقع. تو ہر مذہب میں اپنے سماج ہیں. مذہب الگ الگ ہو سکتے ہیں، سماج سب کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت سب کی ایک ہو سکتی ہے. سورج کی روشنی سب کے لیے ایک ہے. باقی دنیا کے اندر مذہب سماج سب کے الگ ہیں. ان کو توڑنے کی جوڑنے کی میں آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ بھئی وہ غلط ہے وہ صحیح ہے، یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہر مذہب کے لوگ اپنے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب پہ چلنا ہے. تو اسی انداز سے سب کا حکم ہے لکم دینکم ولی دین، کہ سب کا دین سب کے لیے ہے، سب کا مذہب سب کے لیے ہے، اور اپنے اپنے مذہب اور نیم کے حساب سے ہمیں چلنے کا پورا اختیار ہے، مذہبی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، اور قانون کے اعتبار سے بھی.